بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ شوہر کی بدمزاجی دور کرنے کا طریقہ اور اس کے لیے تعویذ۔ بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کو یہ ویڈیو آخر تک دیکھنا ضروری ہے، تبھی آپ کو سمجھ آیا جائے گا کہ شوہر کی بدمزاجی کیسے دور کی جاتی ہے اور اس کے لیے کیا تعویذات ہیں۔ ایک عورت نے اپنی والدہ سے اپنے شوہر کی بدمزاجی کی شکایت کی اور شوہر کی بدمزاجی دور کرنے کے لیے کوئی طریقہ پوچھا کہ کیا کروں، کیسے اس کے ساتھ رہوں، اس کا غصہ، اس کی بدمزاجی میں اس کو کیسے برداشت کروں۔ والدہ اس کی بڑی سمجھدار تھی اور والدہ نے اپنی بیٹی سے بہت ہمدردی کا اظہار کیا اور اس کی مشکل کو سمجھا اور کہا کہ میرے پاس تمہاری اس مشکل کا حل موجود ہے۔ وہ حل کیا ہے؟ ایک تعویذ ہے، لیکن اس تعویذ میں جو استعمال ہونے والی چیزیں ہیں وہ ذرا مشکل ہے، اس کو آپ کو کرنا پڑے گا۔ اس تعویذ میں شیر کی گردن کے بال بند کرنا ضروری ہے۔ بھئی ایک ہی بال ہو لیکن شیر کی گردن سے لے کر آنی ہے، تو وہ اس میں بند کریں گے تو یہ تعویذ بن جائے گا۔ اور شرط بھی یہ ہے کہ بال تم خود اپنے ہاتھ سے شیر کی گردن سے توڑ لو، یہ نہیں کہ کسی اور سے لے کر آ جاؤ، بلکہ اپنے ہاتھ سے توڑا ہوا بال شیر کی گردن سے وہ اس میں کرامد ہوگا اور تعویذ بن جائے گا۔ اب اس کی بیٹی تو پہلے بہت پریشان ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، شیر کے پاس کون جائے گا، اس کی گردن سے بال کون توڑے گا۔ لیکن اس کے لیے یہ کام اس نسبت آسان تھا کہ شوہر کی بدمزاجی دور کرنے کے لیے تو کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں، یہ کرنا پڑے گا۔ اس نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا کہ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ میں شیر کی گردن سے بال لے کر آ جاؤں اور اس کو تعویذ میں بند کر کے یہ تعویذ مکمل ہو جائے۔ اب اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ شیر کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دی کہ شیر کا مزاج کیسے ہوتا ہے، اس کو کیسے قریب لایا جا سکتا ہے، بہرحال اس کو کیسے اپنایا جاتا ہے۔ تو ان کو بہت تحقیق کرنے کے بعد، شیر کے بارے میں معلومات اکٹھی کر لینے کے بعد اس سے یہ معلوم ہوا، نتیجہ یہ نکلا کہ شیر کبھی بلا وجہ کسی پر حملہ نہیں کرتا۔ وہ شیر ہے، چیرنے پاڑنے والا جانور ہے، لیکن ان کو یہ معلوم ہوا کہ شیر کبھی بلا وجہ کسی پر حملہ نہیں کرتا۔ شیر کب حملہ کرتا ہے؟ جب بھوکا ہو یا اسے خود اپنی طرف خطرہ محسوس ہو، تو تب جو ہے وہ حملہ کرتا ہے، بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ اور بھوک کی شدت کی وجہ سے تو انسان بھی کرتا ہے، چوری کر لیتا ہے، یا جو ہے اس کو خطرے محسوس ہو اور یہ انسان بھی کر لیتا ہے۔ اب اس عورت نے شوہر کی بدمزاجی دور کرنے کے لیے جنگل کا رخ کیا اور شیر کے لیے گوشت رکھنا شروع کر دیا۔ پہلے چند دن شیر سے دور دور رہ کر جو ہے اسے خوراک دی، پھر آہستہ آہستہ قریب آنے لگی۔ 1-2 ماہ کی محنت سے، 2-3 مہینے کی محنت سے یہ شیر کی بہت ہی قریب آ گئی۔ شیر پر ہاتھ بھی پھیرنے لگی، شیر بھی اس سے بہت مانوس ہو گیا۔ پھر ایک دن اس نے شیر کی گردن سے ایک نہیں کئی بال توڑ دیے اور ان بالوں کو لے کر اپنی والدہ کے پاس آ گئی اور اپنی والدہ سے کہا کہ دیکھو
اب میں شیر کی گردن سے ایک بال تو کیا، میں بالوں کا گچھا لے کر آئی ہوں، اتنے بال لے کر آئی ہوں۔ اب اس کی والدہ یہاں پہ مسکرائی اور کہا کہ میری پیاری بیٹی، دیکھ شیر جیسے درندے سے اگر اچھا رویہ رکھا جائے، اس سے پیار کیا جائے، تو وہ درندہ بھی اپنی درندگی چھوڑ کر محبت سے پیش آتا ہے۔ تیرا شوہر تو انسان ہے، تو اس سے اچھا رویہ رکھ، اس کا خیال رکھ، دیکھنا اس کا مزاج بھی درست ہو جائے گا۔ بات تعویذ کی نہیں، بات آپ کے رویے کی ہے۔ لیکن شیر کے بال لانے میں آپ کو یہ سبق دلانا مقصود تھا کہ آپ اپنے رویے کو دیکھیں کہ کیوں شوہر بد مزاج ہو رہا ہے، کیوں شوہر جو ہے آپ کے ساتھ بگڑ رہا ہے، آپ کے رویے میں کئی فرق ہے۔ اسی طرح کا بالکل ایک واقعہ ہے کہ عورت نے اپنے شوہر کی روزانہ کی مار پٹائی اور گلم گلوچ کی شکایت کسی مولوی صاحب کو کر دی تعویذ لینے کے لیے، اور مولوی صاحب سے شوہر کا اس پر غصہ نہ کرنے کا تعویذ مانگ لی کہ بھئی مولوی صاحب مجھے کوئی ایک تعویذ دے دو کہ شوہر مجھ پہ غصہ نہ کرے، مارے نہیں، پیٹے نہیں۔ مولوی صاحب عورت کا معاملہ اسی وقت سمجھ گئے کہ اس عورت کا مشکل کیا ہے۔ مولوی صاحب نے فٹافٹ تعویذ بنا کر دی اور طریقہ کار سمجھا دیا کہ بھئی یہ تعویذ ہے اور اس کے استعمال کا یہ طریقہ کار ہے۔ تو عورت کہنے لگی کہ کیا ہے؟ کہتے جب شوہر غصہ کرنے لگے تو آپ نے تعویذ کو زبان کے نیچے فوراً دبا دینا ہے، شوہر انشاءاللہ نہ کبھی مارے گا اور نہ ہی غصہ کرے گا۔ عورت تعویذ لے کر آئی اور اس کو اپنے پاس ایسا رکھا کہ جیسے ہی شوہر غصہ کرے تو یا شوہر کو کوئی ناگوار بات گزرے اور غصہ کرنے لگے تو فوراً جو ہے وہ تعویذ اپنی زبان کے نیچے دبا لیتی۔ شوہر جو پہلے روزانہ کی بنیاد پر بیوی کو زبان درازی پر مارتا پیٹتا، اب وہ تعویذ کی وجہ سے وہ خاموش رہنے لگی، اور کچھ دنوں میں گھر کے حالات محبت میں بدلنے لگے۔ اب جب شوہر کسی بات پر یعنی گھر آتا، تھکا ہوا آتا، کچھ مانگتا یا ہوتا نہیں تھا، تو جب وہ غصہ کرنے لگتا اور غصہ کر بھی جاتا، آگے سے دیکھتا کہ بیوی خاموش اپنا کام کر رہی ہے، کچھ بھی نہیں کہہ رہی، جواب نہیں دے رہی، زبان درازی نہیں کر رہی، تو وہ بھی خاموش ہو جاتا اور چپ ہو جاتا کہ چلو اب وہ کچھ نہیں بول رہی تو میں بھی برداشت کر لیتا ہوں۔ اب کچھ دنوں میں گھر کے حالات محبت میں بدلنے لگے۔ مرد نے بھی کہا، شوہر نے کہا کہ یار اب یہ زبان درازی نہیں کرتی، مشکلات کھڑی نہیں کرتی، تو میں اس کو کیوں ماروں، کیوں اس کے ساتھ الجھوں؟ گھر میں جو ہے آرام آ گیا، سکون آ گیا۔ عورت مولوی صاحب کے پاس شکریہ ادا کرنے چلی گئی اور کہنے لگی کہ مولوی صاحب بہت ہی مؤثر اور جادوئی تعویذ آپ نے بنا کر دیا ہے، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا بی بی یہ تعویذ کا کمال نہیں، آپ کی زبان کا کمال ہے۔ تعویذ کھولیے اور دیکھیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تعویذ کھولی تو دیکھا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ تب مولوی صاحب نے کہا کہ شوہر کی بدمزاجی تمہاری زبان درازی کی وجہ سے تھی، اس کی مار پٹائی تمہاری زبان درازی کی وجہ سے تھی۔ تو بات یہ ہے کہ ہم سب کے پاس اپنی مشکلات اور پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے بہترین سے بہترین تعویذات موجود ہیں، فقط تھوڑا بہت غور و فکر کی ضرورت ہے کہ خامی کہاں پہ ہے، مشکل کہاں پہ ہے، مجھ میں ہے یا اس میں۔ تو خدا را اپنے گھر کے ماحول کو اور میاں بیوی کے ماحول کو، تعلقات کو، یا اسی طرح اب یہ واقعات سچے ہیں یا جھوٹے ہیں یا فرضی ہے، لیکن اس میں ایک سبق ضرور تو ہے
وہ ہم سیکھیں کہ اس میں وہ سبق کیا ہے، اس کو ہم پہچانیں. تو اپنی خامیوں کو بھی دیکھیں کہ کہیں مجھ میں تو خامی نہیں کہ جس کی وجہ سے یہ مسائل اور مشکلات کھڑے ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ بڑے بڑے مسئلے جو ہے آسانی سے حل ہو جائیں گے اور اس میں ادھر ادھر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. اللہ تعالی ہمیں صحیح مسلمان اور صحیح انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں.